گزشتہ ویڈیو میں ہم روضہ رسول کے باہر تک پہنچے تھے۔ اب اس ویڈیو میں ہم روضہ رسول کے اندر داخل ہونے جا رہے ہیں۔ چلیے اب وقت ہوا ہے روضہ رسول پہ حاضری دینے کا۔ حاضری کے بعد ہم دیگر موضوعات پر بات چیت کریں گے جو کہ آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم روضہ رسول کی طرف روانہ ہیں اور دروازہ نمبر 39 سے ہم داخل ہوں گے۔ یہاں پر آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ روضے کے قریب رہنا چاہتے ہیں تو بائیں لائن میں رہیے۔ سینٹر میں یا دائیں طرف آنے سے آپ روضے کی دیوار سے دور ہو جائیں گے، تو میک شیور کہ آپ لوگ بائیں طرف ہیں۔ جب آپ اندر داخل ہوں گے تو اس جگہ پہ پہنچیں گے اور یہاں پر آپ 2 نفل پڑھنے کی آپ کو اجازت دی جائے گی۔ یہاں سے 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ آگے ممبر کی طرف تشریف لے جائیں گے۔ آپ کے سامنے یہ بلیک اینڈ وائٹ جو جگہ نظر آ رہی ہے، یہ ممبر رسول ہے۔ یا شیخ حرک من عندك یا شیخ۔ یہ بات یاد رہے کہ جیسے ہی آپ ممبر پاس کر جائیں گے پھر آپ کو نوافل پڑھنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، اس لیے اب ممبر آنے سے پہلے ممبر کے سامنے اور ممبر کے پاس جہاں پہ بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ نوافل یہاں پڑھ لیں۔ ادروائز جیسے ہی آپ وہ ایریا گزر جائیں گے آگے آپ کو کوئی بھی اجازت نہیں دے گا کہ آپ کسی قسم کا نفل پڑھ سکیں۔ الحمدللہ ہم روضے پہ حاضر باہر نکل آئے ہیں۔ یہاں پر مجھے ایک ضروری بات بتانا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو میک شیور کہ ایک لیش ملتی ہے، وہ اپنے ہاتھ اور اپنے بچے کے ہاتھ میں ضرور باندھ دیں۔ یہاں سے ہم باہر نکلتے ہیں تو آگے چل کے دائیں طرف جب ہم مڑتے ہیں تو ہم انٹرنیشنل فیئر کی طرف آ جاتے ہیں، جہاں پر روضہ رسول کے مختلف مراحل کے آپ کو ادوار دکھائے جاتے ہیں، اور اس کے سامنے جو بلڈنگ ہے اس میں انٹرنیشنل ایگزیبیشن ہے۔ تو ہمارے پاس چونکہ وقت کم تھا، ہم انٹرنیشنل ایگزیبیشن میں گئے تھے اور وہاں پر جا کر ہم نے ایک چھوٹی سی ایگزیبیشن دیکھی جو کہ تقریباً 15-20 منٹ رہی۔ اگر میں غلط بھی نہیں ہوں تو میرا خیال ہے کہ 37 ریال کی ٹکٹ تھی جو ہم نے اس ایگزیبیشن پر ہم نے خرچ کیے تھے۔ اس کے علاوہ آگے آئیں گے تو آپ کو السلام میوزیم بھی ہے، اگر آپ کو وقت ملے تو آپ ضرور وہاں جائیے۔
اپنے اور اپنے بچوں کو ضرور دکھائیے۔ گیٹ نمبر 327 کے پاس کبوتروں کا جھنڈ ہوتا ہے جہاں پر لوگ دانہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کو وقت ملے اور توفیق ہو تو آپ تھوڑا سا دانہ وہیں قریب سامنے ہی دکانیں ہوتی ہیں، وہ تقریباً 5 یا 6 ریال کا کالے چنے کا ایک پیکٹ ہوتا ہے۔ یہ انوار المدینہ مال ہے، اس کے نیچے دکان ہے، وہاں سے آپ کو مل جائے گا اور آپ کبوتروں کو وہ چنے کا دانہ آپ دے سکتے ہیں۔ مسجد نبی کا چھوٹا سا ہی میں نے ایک نقشہ بنایا ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کہاں ہیں۔ گیٹ 327 بائیں طرف ہے، 329 دائیں سینٹر میں ہے۔ کچھ ہوٹلز کے نام میں نے بتائے ہیں، ان ہر ایک ہوٹلز کے ریٹس مختلف ہیں۔ آپ جتنا قریب حرم کے پاس رہیں گے اتنا ہی وہ مہنگا ہوگا، جتنے آپ دور چلے جائیں گے آپ کو ہوٹل اتنے ہی سستے ملتے چلے جائیں گے۔ بہت سے ہوٹلز ایسے ہیں کہ جو بلال مسجد کے پاس ہیں، وقت کی کمی کے باعث ہم بلال مسجد کی طرف نہیں جا سکے۔ ہم ڈور نمبر 333 کی طرف سے کہیں تو وہاں سے آپ اس ہوٹل کی طرف جا سکتے ہیں جہاں پہ پاکستانی، بنگلہ دیشی اور انڈین کھانے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر ریسٹورانٹس ہیں جن کے میں چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہیں ساتھ یہاں دکھاتا ہوں، تاکہ اگر آپ ویب سائٹ پہ جا کے ان کے بارے میں پتہ کر سکتے ہیں اور آپ کو پوری تفصیل مل سکتی ہے۔ اگر آپ 329 سے جاتے ہیں تو آپ بنگالی مارکیٹ کی طرف سے جا سکتے ہیں جہاں پہ کہ بہت سی سستی چیزیں آپ کو میسر ہو سکتی ہیں۔ آپ اگر یہ اوریسٹ ہوٹل کے پاس آئیں تو اس کے دائیں طرف میکڈونلڈ ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو راستہ ہے وہ آپ کو بنگالی مارکیٹ کی طرف لے کے جاتا ہے، جہاں پر کہ ایسکیلیٹر ہیں۔ ان ایسکیلیٹر سے آپ زمین دوز جو مارکیٹ ہے وہاں آ جائیں گے، اور وہاں سے باہر نکل کے آپ کا رخ بنگالی مارکیٹ کی طرف ہو جائے گا۔ تو زمین دوز جو دکانیں ہیں وہاں 2 ریال کی بھی دکانیں ہیں، کھجور کی بھی ہیں، اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو آپ کو سستے داموں وہاں مل سکتی ہے۔ باہر نکلتے ہی فوراً دائیں طرف ایک پاکستانی ہوٹل بھی ہے، اور یہاں سے جب آپ آگے جائیں گے تو پھر بہت سے آپ کو ایسے ریسٹورانٹس ملیں گے جو کہ بنگلہ دیشی بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں اور انڈین بھی ہیں، اور یہاں پر آپ کو اپنی پسند کا کھانا مل جائے گا۔ آپ صرف سالن کی قیمت ادا کرتے ہیں اور روٹیاں جتنی مرضی کھائیں، ان کا کوئی حساب نہیں، اس کا وہ چارج نہیں کرتے۔ انلس مال جو ہے اس میں آپ کو ہر چیز ایک چھت کے نیچے ملے گی، اس میں چاہے آپ کھجوروں آپ کو چاہیے، یا آپ کو جائے نماز چاہیے، یا آپ کو گفٹ چاہیے، تسبیحات چاہیے، جوتے چاہیے، بیگز چاہیے، الیکٹرانکس کا سامان چاہیے، ہر چیز جو ہے آپ کو ایک چھت کے نیچے ہی ملے گی۔ اور یہ ہے کہ ہر قسم کی گرمی سردی سے آپ کو بچت رہے گی۔ اس کے علاوہ میں اب آپ کو ایک چھوٹا سا نقشہ دکھاتا ہوں، اس مختلف جو گیٹس ہیں ان کو میں دکھا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ حرم کے بالکل سامنے طیبہ شاپنگ سینٹر ہے، جس کے اندر زیتون ریسٹورانٹ ہے۔ زیتون ریسٹورانٹ میں کافی سیٹنگ ارینجمنٹ ہے جہاں پر کہ آپ لوگ پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈین کھانا کھا سکتے ہیں۔ جو لوگ سی فوڈ کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے بھی سی فوڈ کا ایک خاص ریسٹورانٹ ہے۔ ان کے پاس نہ صرف سی فوڈ ہوتا ہے بلکہ دیسی کھانے بھی ان کے پاس ہوتے ہیں۔ اب جو ہے ہم مکہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہی چیز آپ دہرائی جائے کہ بسوں میں بیٹھتے وقت کس طریقے سے ہم اپنا سامان کی حفاظت کریں گے۔ مدینہ سے اب ہم روانہ ہو رہے ہیں مکہ کے لیے، اور راستے میں ہم میقات پہ رکیں گے جو کہ 20 کلومیٹر دور ہے۔ مکہ
مدینہ سے تقریباً 450 کلومیٹر یا یوں کہیے کہ 280 مائلز ہے۔ یہاں پر جب آپ باہر اپنی بس سے نکلیں تو بس کا رنگ اور اس کا کلر اور اس کا نمبر وغیرہ ضرور تلاش کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً بہت سی بسیں ایک ہی جیسی وہاں کھڑی ہوتی ہیں اور آپ کو دقت ہوگی۔ یہاں آپ نیت کرتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں، اور احرام تو آپ نے مدینہ سے روانہ ہوتے ہی آپ نے پہن لیا تھا، تو یہاں پر احرام آپ کو پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر آپ ورد شروع کر دیتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اور لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبیک اللہم لبیک۔ رات کو ہم لوگ آدھے راستے میں ایک پاکستانی ہوٹل پہ رکے جہاں پہ لوگوں نے کھانا کھایا۔ وہاں پر گرم گرم پکوڑے اور فرائز بھی بن رہی تھیں۔ کچھ لوگوں کا انتخاب وہی تھا، کچھ لوگ اندر بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ وہاں پر ہم نے نماز بھی پڑھی اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے، اور پھر جو اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کا ورد جو تھا وہ شروع ہو گیا، اور رات کے وقت ہم اپنے ہوٹل پہنچے، اور وہاں سے پھر ہم نے رات کو ہی عمرہ کرنے کے بارے میں طے کر لیا۔ ہوٹل کا پورا نام نہ ہونے کی وجہ سے ہم غلطی سے سوئسٹل مکہ پہنچ گئے، جبکہ ہمیں سوئسٹل المقام پہنچنا تھا۔ اس لیے آپ لوگ بھی خیال رکھیں کہ مکہ ہو یا مدینہ ہو، آپ کو اپنے ہوٹل کا پورا نام ہونا چاہیے، چاہے وہ کانٹیننٹل ہے یا کوئی بھی ہے۔ میک شور کہ آپ کے پاس ہوٹل کا پورا نام موجود ہے، اور آپ کو جو کچھ بھی اکوموڈیشن دی گئی ہے وہ ان رائٹنگ آپ کے پاس ہو، تاکہ آپ غلط کمرے میں نہ پہنچیں۔ ایک دفعہ پھر آپ کو یاد کرا دوں کہ اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو ان کے لیے اینٹائی لاسٹ رسٹ لنک لینا مت بھولیے، آپ کو یہ امیزون سے بہت مناسب پیسوں میں مل جائے گی۔ اگرچہ آپ نے احرام پہنا ہوگا، مگر آپ احرام اتار کے شاور لے سکتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد آپ حرم کی طرف روانہ ہو جائیں۔ آپ کو ایسے اسٹولز نظر آئیں گے، اگر آپ کو بیٹھنے میں دقت ہے تو وہ ضرور اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ اس کے بعد آب زمزم آپ کے سامنے ہوگا، تو آب زمزم پیجیے اور دعا کیجیے، اور اس کے بعد حرم کی طرف آپ آگے چلے جائیے۔ الحمدللہ، حرم آپ کے سامنے ہے، جی بھر کے دعا کیجیے، جس مرضی زبان میں آپ دعا کیجیے، سب قبول ہوگی انشاءاللہ۔
الحمدللہ رب العالمین، طواف آپ کا مکمل ہوا۔ اب آپ سعی کی خاطر صفا اور مروہ کی طرف جائیں گے۔ جب آپ وہاں پہنچیں تو کسی بھی زبان میں اور کسی بھی لہجے میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ ہر وہ حلال دعا قبول ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العزت کی نظر میں حلال ہے۔ وہاں پر جتنی مرضی دعائیں کیجیے، اپنے لیے سب سے پہلے، پھر ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں عزیزوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، یار دوستوں کے لیے، جو آپ کے ذہن میں آتا ہے سب کے لیے دعا کیجیے۔ اگر چلنے میں آپ کو دقت ہے تو آپ وہاں الیکٹرک کار لے سکتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پہ ان کے ریٹس ہیں، تو آپ ان کے آفس میں جا کے یہ الیکٹرک کار لے کے تو وہاں سے آپ بآسانی اپنی سعی مکمل کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے پھیرے جو ہیں مکمل ہو جائیں تو مروہ پہ آخری آپ کا جو سفر ہے ختم ہوگا۔ وہاں سے آپ پھر اپنے ہیئر کٹ کے لیے جائیں گے۔ قریب میں انڈر گراؤنڈ شاپس ہیں جہاں سے آپ جا کے اپنا بال کٹوا سکتے ہیں۔ عام طور پہ وہ 10 ریال چارج کرتے ہیں، چاہے آپ تھوڑے سے ہیئر کٹ کروائیں یا کمپلیٹ شیو کروائیں، وہ تقریباً 10 ریال ہی آپ سے چارج کریں گے۔ علاقے کو خوب دیکھیے، کس علاقے میں ہیں ضرور اس کا خیال کیجیے گا۔ جب آپ کی ہیئر کٹ کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر آپ سمجھیے کہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت جو آپ کو بخشی تھی وہ مکمل ہوئی۔ اگلے روز آپ اپنے ہوٹل سے نکلیے، دیکھیے چاروں طرف، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ جو ایریا میں دکھا رہا ہوں یہ یوں سمجھیے کہ ابراہیم خلیل روڈ کا ایک چھوٹا سا پورشن ہے جو یہاں سے اس طرف جاتا ہے۔ یہ دیکھیے جو آپ کو باتھ روم نمبر 4 دکھائی دے رہا ہے آپ کے سامنے، یہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک نشانی ہے، اور یہ پیگ مارکنگ ہمیشہ آپ کیجئے۔ تو اس طرح جب بھی آپ نشانی رکھیں گے یا پیگ مارکنگ کریں گے تو آپ کو دقت نہیں ہوگی۔